اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 274۔ 273 میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہو تو وہ ہم کس کو دیں گے؟ وہ ہم ان کو دیں گے جو اللہ کے ایک تو ضرورت مند، لیکن وہ ضرورت مند کی قرآن پاک نے بڑی آئیڈیل ڈیفینیشن بیان کی ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے راہ میں گھیر لیے گئے ہیں، جو اللہ کے راہ میں کوئی مشقت اور مصیبت اٹھا رہے ہیں اور وہ تنگ دست ہیں، اور وہ زمین میں چلنے پھرنے سے مراد ہے کمانا، یعنی وہ ایسے گھیر لیے گئے ہیں، ایسے مشکلات میں پڑے ہیں کہ وہ کمانا چاہتے ہیں لیکن وہ کما نہیں سکتے۔ وہ اس طرح مجبور ہو چکے ہیں کہ وہ جیسے یا کوئی معذوری ہو گئی ہو یا اور کوئی مسئلے مسائل ہو گئے ہوں، مطلب جس میں وہ چاہتے ہیں کہ وہ کمائیں، لیکن ان کی جو معذوری ہے یا ان کی جو گھیر لیا گیا، ان کا جو کسی غیر اسلامی حکومت کے اندر یا کوئی بھی مسئلہ ہے، اس کی وجہ سے وہ کما نہیں سکتے، چاہتے ہیں لیکن مجبوری ہے، وہ نہیں کما سکتے، تو ان کو دو۔ اور وہ کیا ہے کہ وہ دوسروں سے مانگتے نہیں ہیں، وہ مطلب جو اس وجہ سے جو دوسروں سے نہیں سوال کرتے، دوسروں سے مانگتے نہیں ہیں، اس وجہ سے لوگ انہیں غنی سمجھ لیتے ہیں۔ تو تم انہیں ان کے چہروں سے پہچان لوگے، ان کے چہروں سے تنگ دستی ظاہر ہو رہی ہوگی، اور وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کے سوال نہیں کرتے، اور تم جو بھی کچھ اچھا خرچ کرو گے تو اللہ اسے جاننے والا ہے۔ الذین، وہ لوگ، ینفقون، جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنا مال، باللیل، رات کو، والنہار، اور دن کو۔ نہر کہتے ہیں دن کو، وہ نہار منہ یعنی صبح صبح دوائی کھانا، جو بھی نہار منہ دوائی کہتے ہیں، تو نہار دن، تو رات کو مال خرچ کرتے ہیں، دن کو، سرن، سرن کہتے ہیں چھپا کے۔ نماز بھی دو ہوتی ہے نا، سری نماز ہوتی ہے، جہری نماز ہوتی ہے۔ ظہر اور عصر کی نماز کو سری نماز کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں تلاوت نہیں ہوتی نا، اونچی آواز میں قرأت نہیں ہوتی، اور فجر، مغرب اور عشاء کو جہری نماز کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں قرأت ہوتی ہے۔ تو وہ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں رات کو، دن کو، چھپا کے اور اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں، فلہم، تو ان کے لیے، اجرہم، ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف، اور نہیں کوئی خوف، علیہم، ان پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی کوئی غم ہے، نہ ہی کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مضمون بیان کیا ہے کہ بھی جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں رات کو خرچ کرتے ہیں، یعنی رات کے خرچ کرنے کا کیا تھا کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، اور کبھی دن میں بھی خرچ کرتے ہیں، اور پھر رات سے متعلق کہا کہ وہ چھپا چھپا کے خرچ کرتے ہیں، تو ہم یہ چیز پڑھ چکے ہیں کہ بھی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ بھی اگر تم چھپا کے خرچ کرو گے تو فنعم ما ہی، تو وہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر تم اگر دکھا کے خرچ کرو گے تو وہ بھی ٹھیک ہے، تم چھپا کے خرچ کرو گے تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ ہم نے اس میں یہ بات بھی ڈسکس کی تھی کہ جو واجب، جو فرض اور واجب وہ ہیں، جیسے کہ زکوٰۃ ہے، عشر وغیرہ، وہ چیزیں دکھا کے خرچ کرنی چاہیے تاکہ معاشرے میں وہ نظام قائم رہے، لوگ ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی خرچ کریں، اور وہ بالکل ہی معاشرے میں ختم نہ ہو جائے، وہ سسٹم چلتا رہے۔ اور جو نفلی خرچ کرنے ہوتے ہیں، جو نفل، جو ہم عام روٹین میں صدقہ خیرات کرتے رہتے ہیں تاکہ کوئی عذاب سے اپنے آپ کو اس طرح بچائے رکھیں اور گناہوں کی مغفرت کا سبب بن سکیں، ہمارے لیے آخرت میں درجات کا سبب بن سکیں، تو وہ ہمیں چھپ کے کرنا چاہیے، کیونکہ جو اس طرح کے نفلی وہ ہوتے ہیں، ہم خرچ کرتے ہیں صدقات وغیرہ، تو اس میں دکھاوے کا، ریاکاری کا، اور پھر اب بعد میں لوگوں سے اس سے متعلق بات پھیلنے کا خدشہ ہوتا ہے، اور اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ فرض نماز جو ہے وہ مسجد میں پڑھنی چاہیے، باقی سنتیں وغیرہ وہ گھر میں بھی پڑھ لیا کرو، اور وہ جو تہجد ہے وہ بھی گھر میں پڑھنی چاہیے، نفلی عبادتیں بھی چھپ کے کرنی چاہیے، فرائض عبادات جو ہیں وہ آپ کھلم کھلا کر لو سب کے سامنے۔ تو یعنی یہ سارا اسلام نے یہ ایک سوچ پیدا کی ہے تاکہ آپ اپنے آپ کو بہت نیک بھی نہ سمجھو کہ آپ کے جتنے بھی عبادات ہیں، جتنے بھی خرچے ہیں، وہ ریاکاری یا اپنے آپ کو نیک سمجھنے کی وجہ سے سارے ضائع کر دیے جائیں، ایسا بھی نہ سمجھو، اور جو فرائض عبادات ہیں وہ سب کے سامنے کی جائیں تاکہ وہ ختم نہ ہو، معاشرے میں ان کا نظام چلتا رہے۔ تو جو ایسے خرچ کرتے ہیں، جو رات کو بھی، دن کو بھی، دکھا کے بھی، چھپا کے بھی، دکھا کے بھی، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، تو اور وہ جنت میں جائیں گے۔ جنت ہی ایسی جگہ ہے جہاں پہ نہ ہی مستقبل کا کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی ماضی کی کسی بات کا کوئی غم ہوگا۔ دنیا میں تو ایسی حالات کبھی ہو نہیں سکتے۔ اگلی آیات میں بہت بڑا گناہ بیان کیا جا رہا ہے، اور ہمارے معاشرے میں یہ گناہ موجود ہے، بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ میں سے ہے، زنا سے بہت بڑا گناہ، شراب پینے سے بہت بڑا گناہ، اتنا بڑا گناہ جو آگے بیان کیا جا رہا ہے، جو اگلی آیات میں بیان ہوگا، تو وہ لازمی سننا ہے، اور وہ اپنے معاشرے میں ختم کرنے کی ہم نے لازمی کوشش کرنی ہے۔ تو یہ 274، کل انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔